بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کے نواسے شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر امام مظلوم حضرت حسین ابن علی کو سن 61 ہجری میں بنو امیہ کے خاندانی عداوت اور حکومت کی لالچ میں آ کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ امام علیہ السلام اپنے 18 اہل بیت اور 72 ساتھیوں کے ساتھ بڑی بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ اہل بیت اطہار کی آزمائش کا پہلا باب تھا۔ دوسرا امتحان آپ کی عورتوں اور بچوں نے شام کے بازار میں قیدی بن کر دیا جب ان کو اسیر کر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ لمحہ تھا جب ایک عورت نے اہل شام کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور اس خطبے نے ایک ایک الفاظ نے جابر حکومت کی ایک ایک اینٹ اور ستونوں کو گرا دیا۔ یزید کے دربار میں دیا گیا خطبہ محب اہل بیت کے دلوں میں زندہ رہا اور معرکہ کربلا کی یاد امت کے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہی۔ دربار یزید میں اس لرزہ امیز خطبہ دینے والی خاتون کا نام حضرت زینب بنت علی علیہ السلام تھا۔ آپ کی ولادت سن 5 ہجری میں ہوئی۔ حضرت زینب کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب کربلا میں موجود تھی اور آل محمد کو شہید ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ گویا آپ واقعہ کربلا کی چشمدید گواہ بھی تھیں اور اس واقعہ کربلا کی اہم کردار بھی۔ جب امام مظلوم حضرت حسین کو شہید کر دیا تو ابن زیاد کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا لیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیر باندھ کر شام لے گئے اور انہیں یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تمام قیدیوں کو ایک کنارے کھڑا کر دیا گیا۔ جب یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کے مبارک سر پیش کیا گیا تو یزید پلید نے اپنی چھڑی سے آپ کے مبارک ہونٹوں پر رکھ دی اور اس دردناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے دل میں آگ لگ گئی اور انہوں نے فرمایا، اے یزید، تو جن مبارک ہونٹوں پر چھڑی پھیر رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید کو بہت غصہ آیا اس بات پر اور اس نے ان کو دربار سے نکال دیا۔ پھر یزید اہل بیت کی شان کے خلاف شعر پڑھنے لگا اور ان کی برائی کرنے لگا۔ آخر کار حضرت زینب سے رہا نہ گیا اور شیر خدا کی بیٹی پردے سے باہر آئیں اور اپنے والد علی کی طرح اس طرح دھاڑا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے اور خدا کی رحمتیں نازل ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت اور اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیاتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کے دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں مست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منا رہا ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں کہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خدا کا عذاب ہو۔ تلقیٰ کے بیٹے، اے تلقیٰ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کے تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے جبکہ رسول زادیوں کو برہنہ سر پھیرا رہا ہے؟ تو نے مختورات عصمت کی چادر لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر عاشقان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کی پاک سے تجھ سے انتقام لے کر ان
مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو نے اس بات پر کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں کے رہنما کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت دیگ کر ڈالا، اور ابھی تک شیطانی ٹولے کے ہاتھ سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور صحرا کے بھیڑیے ان مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاک جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، تو بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ وحی الہی کے پاکیزہ آثار مٹا سکتا ہے۔ تو یہ خیال دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت حاصل کر لے گا۔ تو نے جس گھنونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن حسرت و پریشانی کے کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم اور ستمگر لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اہل شام میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔